یہ بات بھی ہو چکی، اور جو شخص دین خداوندی کی ان مذکورہ یادگاروں کا پورا لحاظہ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظہ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے، اللہ کی باتوں سے، قرآن سے، پیغمبر کی باتوں سے، یہ دل سے ڈرنے سے یہ بات ہوتی ہے۔ اپنا زبان سکھانا نہیں، دل سے ڈرنا، دل سے ایمان لانا، دل سے عمل کرنا ایک اللہ کی۔ یہ کب ہوگا؟ ایک اللہ پر ڈرنے سے۔ ذالک بمن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تقوی یہ بات بھی ہو چکی۔ اور جو شخص دین خداوندی کے ان مذکورہ یادگاروں کو پورا لحاظہ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظہ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر یعنی بدی بننے کے بعد اس کے جبہ حلال ہونے کا موقع بیت عقیق کے قریب ہے۔ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے جو جانوروں کا، پھر یعنی بدی بننے کے بعد اس کی جبہ حلال ہونے کا موقع بیت عقیق کے قریب ہے۔ پھر ان سے جو فائدہ کر لینا ہے فائدہ اٹھا لو، جب فائدہ ہو چکا ہے وہ اللہ کے نام لے کے اس کو ذبح کر کے اس کو کھا سکتا ہے، جو حلال چیز ہے۔ اور جتنے اہل شریعہ گزرے ہیں ان میں سے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپائیوں پر اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کر کے اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمائی تھے۔ سو اس سے یہ بات نکل آئی کہ تمہارا معبود در حقیقی ایک ہی خدا ہے، تو تم ہم تن اس کے ہو کر رہو، ایک اللہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، حقیقی ایک ہی خدا ہے تو تم ہم تن اس کے ہو کر رہو۔ آپ ایسے احکام الہی کے سامنے گردن جھکا دینے کا والوں کو جنت کی وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے، جو ایسے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو ان کے مصیبتوں پر کی ان پر پڑی تھی صبر کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بقدر حکم اور توفیق کے خرچہ کرتے ہیں، اور قربانی کا اونٹ اور گائے اور اسی طرح بھیڑ اور بکری کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنا دی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دین کی یادگاری ہے۔ صفا اور مروہ بھی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ دین کی یادگاری خداوندی ہے، تو تم پر اور قربانی کا اونٹ اور گائے اور اسی طرح اسی طرح بھیڑ اور بکریاں کو بھی ہم نے اللہ کے دین کا یادگار بنایا۔ ان کو ذبح کر کے تم اپنا جو خدا کے حکم کو احکام کو پورا کرو۔ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے، تو تم ان پر کھڑے ہو کر کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اکبر۔ بس جب وہاں کسی کروٹ کے بل گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائے تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو۔ اور ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس تسخیر پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرو۔ ان جانوروں کو تمہارے لیے فائدے کے لیے بھی بنایا اور تمہارے لیے ذبح کر کے کھانے کے لیے بھی بنا دیا۔ یہ یادگاری خداوندی کے لیے یعنی قربانی کے لیے حج کے ٹائم پر بھی اور گھروں کے پاس بھی حلال کر کے اس کو اللہ کے نام لے کے کھاتے ہو، یادگاری خداوندی بنا دیا ان جانوروں کو۔ اور صفا اور مروہ پہاڑ بھی یادگاری خداوندی بنا دیا جس سے تم صحیح کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے ہم کو اور صحیح طریقے سے دین اسلام کے ساتھ اپنا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔